رسول الله حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خصوصی محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے تکبیر ٹی وی برمنگھم کے اسٹوڈیو سے براہ راست. اس محفل میں آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. حاضرین محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم واقعہ اس نسبت سے، اس حوالہ سے آج اس پروگرام میں گفتگو بھی کی جائے گی اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر مدح سرائی کے پھول بھی نچھاور کیے جائیں گے. رحمت للعالمین طٰہٰ کا تاج سر پہ سجائے، یاسین کی قبا پہنے، یا ایھا المدثر کا دوشالہ اوڑھے، ہدایت کا عصا اٹھائے، شریعت کا چراغ جلائے، خدا سے لو لگائے، جہاں سے سفر کا آغاز کیا پھر وہیں لوٹ آئے. آج ہم اسی سلسلہ میں گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہمارے ساتھ اس نشست میں خصوصی مہمان صاحبزادہ والا شان حسان حسیب الرحمن تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ہمارے کچھ اور معزز مہمان ہیں، ان کا تعارف بھی کروائے دیتا ہوں قبل اس کے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. پاکستان سے تشریف لائے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، خوبصورت کلام لکھا بھی کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا بھی کرتے ہیں. میری مراد جناب سید الطاف شاہ کاظمی صاحب پاکستان سے تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ہمارے اگلے مہمان نوجوان اسکالر، نوجوانوں میں بڑے مقبول، آپ کی جانی پہچانی شخصیت علامہ صاحبزادہ اعجاز احمد شامی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے معزز مہمان جناب قاری محمد سلیم شہزاد، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اس پروگرام کا آغاز کریں گے جناب قاری محمد سلیم شہزاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. والنجم اذا هوى. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ما ضل صاحبكم وما غوى. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وما ينطق عن الهوى. سبحان اللہ. إن هو إلا وحي يوحى. سبحان اللہ. بارک اللہ. علمه شديد القوى ذو مرة. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فاستوى وهو بالأفق
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. سبحان اللہ. جناب قاری محمد سلیم شہزاد تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز فرما چکے. ہے ساری ثنا ان کی قرآن کی صورت میں، ہے ساری ثنا ان کی قرآن کی صورت میں، ہم نعت کے نغموں میں قرآن سناتے ہیں. ناظرین کرام، اس محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کلام پاک کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب سید الطاف شاہ کاظمی صاحب. نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نعت کے چند شعر جو مدینہ پاک میں سردار صاحب کے ساتھ تھے ہم لوگ، تو وہیں سرکار کے عطاوی چند شعر جو میں نے وہاں کہے وہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں اور اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں. اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں. اس در کی عطا نے دامن میرا بھر ڈالا. ہوتا ہے کرم آپ کا اور دن اپنے گزرتے سبحان اللہ. ہیں. کیا بات. ماشاءاللہ. ہوتا ہے کرم آپ کا
دن اپنے گزرتے ہیں اے جود و عطا والے ہمیں بھی کس سے پہلے ہی دامن بھی عطا کرنا بس عرض یہ کرتے ہیں دامن بھی عطا کرنا بس عرض یہ کرتے ہیں مت پوچھئے کیا دل پر اس وقت گزرتی ہے جب آپ کے قدموں سے اوشاک بچھڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جب آپ کے قدموں سے اوشاق بچھڑتے ہیں اے باد صبا جا کر سرکار سے کہہ دینا کہ ہے دور مدینہ پاک سے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں دور مدینہ پاک سے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں سبحان اللہ طیبہ کی جدائی میں اب حال ہے یوں اپنا کہ ٹہنی سے جدا ہو کر جیسے پتے بکھرتے ہیں کیا بات سبحان اللہ ٹہنی سے جدا ہو کر جیسے پتے بکھرتے ہیں اور ایک شعر پیش کرتا ہوں یہ آپ کا کوچہ ہے یہ آپ کا کوچہ ہے اور اس کوچے کی گلیوں میں جھونکے بھی ہواؤں کے خاموش گزرتے ہیں سبحان اللہ کہ بھی ہواؤں کے خاموش گزرتے ہیں یہ زخم ہے طیبہ کے مت چھیڑ طبیب ان کو یہ زخم نہیں ایسے مرہم سے جو بھرتے سبحان اللہ ہیں بتا کرتا نہیں شاہوں کی دریوزہ گری الطاف بس میرے کریم آقا
جھولی میری بھرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. بس میرے کریم آقا جھولی میری بھرتے ہیں. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام جناب سید الطاف شاہ کاظمی صاحب پیش کر رہے تھے. آپ نے یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے موقع پر کلام لکھا اور آج پیش کیا. بڑا خوبصورت منظر کشی جو آپ نے اس کلام میں کی، اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا جو تفسیر ہے اس کا بھی بیان ہوا. ناظرین کرام، ہماری خوش بختی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن. تو چلتے ہیں آج کے موضوع پر کچھ گفتگو ان کی سنتے ہیں. جناب صاحبزادہ صاحب، ہم جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا سے انتہا تک ادب مصطفیٰ کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو میں چاہوں گا کچھ اس پر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک دفعہ پھر یہاں پر بلایا، اور بہت خوبصورت موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع، اس پر ادب مصطفیٰ کا اس میں سب سے پہلے اگر آپ واقعہ معراج کو دیکھیں جی، جہاں سے یہ واقعہ آپ بیان شروع کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، جی، اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں، بہت روتے ہیں، بہت عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. تو لیکن طویل موضوع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. جی، تو رب کریم جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ کو میرا یہ پیغام دو کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق. تو جب جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے واقعہ ہے کہ آپ تشریف، جب جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. تو اب ادب مصطفیٰ کا پہلو آ گیا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں تو کس طرح عرض کریں، بیدار کیسے کیا بیدار جائے، کیسے عرض کی- کیا عرض جائے. کیسے اب کیا جائے. رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اور حاضر بھی کون ہوئے ہیں؟ جبریل امین. کیا بات ہے. تو حکم کیا ہوا کہ میرے حبیب کے تلووں کا بوسہ لے لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جبریل امین کو حکم ہو رہا ہے کہ جب میرے حبیب آرام فرما رہے ہیں تو اب میرے حبیب کے تلووں کا بوسہ لے لو، آپ خود اپنے آنکھوں مبارک کو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ جبریل امین، اور تو کوئی جو بھی ہو آج کا، جبریل امین جو نوریوں کے امام ہیں، بے شک. ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. آپ کی اطاعت بھی دیکھیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. جبریل امین کو حکم ہو رہا ہے. ادب مصطفیٰ کی آپ نے بات کی تو جبریل امین کا ادب مصطفیٰ دیکھیے، اور ان کو جو حکم ہو رہا ہے کہ جھک جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، جھک کے بوسہ لیا جائے گا. اپنے تاج کو جھکا لو، اپنے جھکو اور میرے حبیب کے تلووں کا بوسہ لے لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کا آغاز ہی ادب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صاحبزادہ صاحب، انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی دوران پروگرام جاری رہے گی. تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت شخصیت موجود ہے، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. جناب خطیب الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ مدح سرائی فرمائیں. درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں اور حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے شکر کر یا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور شکر کر یا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ او شکر کر یا تیرے شکر کر یا تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ اعمال کا پلڑا تیرا بھاری ہو نصیر کیوں نہ اعمال کا پلڑا تیرا بھاری ہو نصیر تیرا بھاری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لوح مدینہ پاک کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب خطیب الرحمان صاحب بڑا خوبصورت کلام اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے ناظرین کرام قبل اس کے کہ ہم بریک پر چلیں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ عیدگاہ شریف کا یہ اعزاز اور یہ فخر ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے مدح سرائی کی جائے تو یہ جتنے مریدین متعلقین اور آپ سے محبت کرنے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ذوق اور ان کا شوق اسی طرح ہوتا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق محبت دل میں رکھتا ہے اس میں یہی چنگاریاں ان کے سینوں میں بھڑک اٹھے اور محبت مصطفیٰ کا شعلہ ایسا بھڑکے کہ ہر سینے میں عشق مصطفیٰ کا یہی ذوق بپا ہو جائے ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور ملتے ہیں بریک کے بعد بیک ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محفل براج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس میں ہمارے ساتھ معزز مہمان صاحبزادہ والا شان حسان حسیب الرحمان تشریف فرمائیں اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے سید الطاف شاہ کاظمی جنہوں نے خوبصورت کلام بھی پیش کیا وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور صاحبزادہ الشیخ اعجاز احمد شامی صاحب بھی تشریف فرمائیں ناظرین کرام والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشیٰ سیاہ منزل سبحان الذی اسریٰ شاہد خلوت قاب قوسین او ادنیٰ ہمائے اوج دنا فتدلی
مہمان عرش اولا، رازدان رموز خفی و جلی، نور دیدہ عاشقاں راحت قلب و جاں، منبع اذعان و ایکاں سیاہ لامکاں، مخدوم ہر دو جہاں امام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک سفر پر گفتگو ایک بار پھر جاری کرتے ہیں اور صاحبزادہ والا شان کی طرف چلتے ہیں۔ جی صاحبزادہ صاحب، اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر چلتے ہیں سفر پر اور پھر آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں، تو وہاں پر بھی ادب مصطفیٰ کے کئی پہلو ہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں۔ ادب مصطفیٰ تو وہ حیرت کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جدھر آپ کو ادب مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ بے شک، اب آپ مسجد اقصیٰ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر سب نبیوں کو حکم ہے کہ دست بستہ حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے، آیا ہو مانی یہ اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ کیا بات، آپ دیکھیے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ جتنے نبی ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء، جتنے انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، سب کو حکم ہے، سب دست بستہ حاضر ہیں وہاں پر، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ امامت فرمائیں اور ہم 2 نفل آپ کے پیچھے پڑھیں۔ اب یہاں پر ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ حضرات جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کہ جب نبی بظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بظاہری طور پہ تو وہ ایک عام آدمی کی طرح معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک عام آدمی جاتا ہے ختم ہو گیا، اس کے ختم تمام ہو گیا، سلسلے ختم ہو اور گئے۔ وہ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سب نبی، حضرت آدم علیہ، ہر نبی اپنا دور گزار کے جا چکا ہے، لیکن یہ وہ دور ہے، یہ کوئی دور پیچھے، دور وہی ہے، ہر نبی اپنا دور گزار کے جا چکا ہے، لیکن ہر نبی وہاں دست بستہ حاضر ہے اور سرکار کے پیچھے 2 رکعت نفل باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو ایک نبی جو ہے وہ اپنے بظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد سرکار کے پیچھے 2 نفل امامت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں، جو سب نبیوں کے امام ہیں، کہ سب نبیوں کے سر جب سجدے میں جاتے ہیں تو آگے ہمارے آقا پھر رونق افروز ہوتے ہیں۔ جب سب نبی دست بستہ حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی سواری آتی ہے، سواری کے ساتھ جبریل امین چل رہے ہیں۔ سواری ہر کوئی ہوتا ہے جو کسی کی سواری چلاتا ہے، یہ سواری کون؟ جبریل امین ہے، اور سواری کے ساتھ پھر براق سواری، اور سواری کے اوپر شانوں کے ساتھ ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں، سب نبیوں کی امامت فرماتے ہیں، پھر آپ کا شانوں کے ساتھ سفر۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جو عام انسان ہے وہ جب اس کے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو عبادات منقطع ہو جاتی ہے، اور یہ نبیوں کی یہ ایک خاصیت ہے، امام الانبیاء۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں صاحبزادہ صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی جو ایک خاص تربیت ہے عیدگاہ شریف کی اپنی مریدین کو، کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یا جہاں دنیا میں کہیں بھی ذکر کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کوئی سلاموں کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں اور نعتوں کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں، تو بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور بڑا ادب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ جو، اور صرف یہ ہمارا نہیں، جو حق پہ جتنے حضرات آپ آج دیکھ لیں اپنا یہاں پر ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے حضرت قبلہ پیر صاحب، حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب مدد اللہ العالی، ان کے حضرات کو دیکھ کے اور ان کے اس فیضان کو دیکھ کے، جتنے بھی آپ کو اس طرح نظر آئیں گے جنہوں نے اصل روشنی پائی، ان کے مریدین یا ان کے چاہنے والے اگر ان کا نام سنیں گے تو خاموش رہ سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب رسول اللہ کا نام سنیں گے تو پھر یہ ہوگا۔ تو جو بھی جس کو بھی روشنی ملی ہے، آپ جہاں دیکھ لیں دنیا بھر میں، اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے یا ہم اپنی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ اپنا آپ کو رسول اللہ کی محبت سے بھرپور کر لو۔ یہاں جو حضرات موجود ہیں، جہاں بھی موجود، الحمدللہ جب بھی کوئی رسول اللہ کا نام سنے گا تو اس کے دل سے آواز آئے گی یا رسول اللہ۔ اس میں ایک حضور علیہ السلام کا اس سفر مبارک کا جو اگلا پہلو ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر ثم دنا فتدلی فقاب قوسین وادنیٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے، تو اس میں بھی بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں ادب مصطفیٰ کی کئی ایسی وہ ہیں سامنے آتی ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام کا جواب دینا، پھر سارے انبیاء سے ملاقات کرنا، لیکن ایک حد جو ہے بالکل جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ بھی ایک ادب کی بات ہے. بالکل. اب ادب مصطفیٰ بھی آ گیا، اور ابھی آپ نے جو پہلے ہمارے گفتگو اس میں مقام مصطفیٰ کا ذکر بھی آ گیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر آج اٹھتا ہے، کوئی مولوی ہو، کوئی جو بھی ہو، جس نے جتنا کچھ پڑھ بھی کیوں نہ لیا ہو، جو بھی ہو، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کے مقام کی بھی ایک، ہر کسی کی ایک حد ہے، وہ ایک حد سے آگے بات نہیں کر سکتا. اور اگر آج کوئی اٹھتا ہے اور بات کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے شان کی، آپ کے ذکر کی، آپ کی بات کی کوئی حد مقرر کرے، تو اب اسی معراج میں آپ دیکھیں، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو حضرت ایک مقام آتا ہے کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہاں پر میری حدیں ختم ہو جاتی. کیا بات، نوریوں کا امام، یہ کوئی وہ نہیں، یہ نوریوں کے امام ہے، ملائکہ کے اور نوریوں کے امام. انگلی کے ایک پورے سے اتنا بھی آگے بڑھے تو پر جل بالکل. جائے. آج کا کوئی مولوی ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مرید ہو، کوئی بڑا نمازی پر جو بھی ہو، وہ جبریل امین ہے، نوریوں کے امام. اس پہ آپ توجہ رکھیں، نوریوں کے امام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہاں پر تو میری حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، یہاں پر میری حد ختم ہو جاتی ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہے جبریل جان لو، اگر یہاں پر تمہاری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری حدیں شروع ہوتی ہیں. اگر سرکار کی حدوں کا انداز اور پھر شروع ہوتی ہیں، پھر کہاں تک جاتی ہے، یہ جانے والا جانے اور بلانے والا جانتا کیا ہے. بات. اور حدوں کی حد تو کوئی ہے نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے آنے والی آن پہلی آن سے بلندتر ہے. ذکر ہو رسول اللہ کا، اور کوئی ایسا رب کریم نے بنایا نہیں ہے کہ جو سرکار کے ذکر کی حد لگائے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر کو بلند کرنے والا رب کریم ہے، اور اس کی حد لگانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور پھر اس میں نالین شریف، نالین شریف آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ طور پہ تشریف لے کے جا رہے، تو آواز آتی ہے کہ مقام ادب ہے، مقام ادب پہ آ رہے ہو، اور ایک ادب ہے، تو میرے وہی لینے آ رہے، جوتے اتار کے آئیے. کیا بات. آواز آتی ہے جوتے اتار کے آئیے، اور رسول اللہ عرش پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہمارے آقا عرش پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کے دل مبارک میں خیال ہی آتا ہے، ابھی آپ کے دل مبارک میں خیال آتا ہے کہ وہ طور تھا، اور یہ تو عرش میں رب کریم سے گفتگو کر جاؤں اس سے، تو آپ کے دل مبارک میں خیال ہی آتا ہے کہ میں اپنے نلین پاک کو اتار کے جاؤں. صحیح. تو غیب سے ندا آتی ہے کہ نہیں، آپ اپنے نلین مبارک کو عرش پہ لے کے آئی، اور وہ عرش نے سرکار کے نلین پاک کا بوسہ لیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، صاحبزادہ والا شان بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. ہم چلتے ہیں اور کچھ اس محفل میں مزید محبت پیدا کرنے کے لیے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے کچھ نغمہ سرائی کرنے کے لیے جناب سید الطاف شاہ کاظمی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سا خوبصورت کلام سنانے ہیں. چند شعر پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. یہ آج چونکہ صاحبزادہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے سال بھی ہم یہیں اکٹھے ہوئے تھے، تو ان کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شامی صاحب، جی ہاں، وہ یہ نعت جو جس کا صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں یہ بھی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. تو ہمارے بھائی شامی صاحب بھی موجود تھے، قبلہ حضرت صاحب پیر صاحب عیدگاہ شریف صاحبزادہ صاحب کی میت میں جب وہاں ہم گئے، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کرم ہی کرم ہے، سب عطائیں ہی عطائیں. تو وہاں کی ایک عطا میں پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. یا حبیب خدا اب کرم ہو، یا حبیب خدا اب کرم ہو، یا حبیب خدا اب کرم ہو. ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں، ہم جہاں کے ستائے ہوئے، یا حبیب خدا اب کرم ہو، ہم جہاں
ستائے ہوئے ہیں، ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کا سہارا ہے ہم کو، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، اور سب حضور آپ کی ہیں عطائیں، کیوں کسی غیر کے در پہ جائیں، کیوں کسی غیر کے در پہ جائیں، کہ تاجور جس گلی کے گدا ہیں، تاجور جس گلی کے گدا ہیں، بھیک اس در کی پائے ہوئے ہیں، بھیک اس در کی پائے ہوئے ہیں، اور تشنگی دل کی بجھتی نہیں ہے، دیکھ لینے دے جی بھر کے مجھ کو، ہاں دیکھ لینے دے جی بھر کے مجھ کو، اور اے قضا کچھ ٹھہر جا خدارا، خدارا اے قضا کچھ ٹھہر جا خدارا، آپ کی چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں، اور جس جگہ آپ کا آستاں ہے، وہ زمین رشک ہفتہ آسماں ہے، وہ زمین رشک ہفتہ آسماں ہے، اور آپ کے جلووں کا ایسا سما ہے، آپ کے جلووں کا ایسا سما ہے، کہ نور میں سب نہائے ہوئے ہیں، نور میں سب نہائے ہوئے ہیں۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ، کہ چادر رحمت مصطفیٰ میں چھپ رہے ہیں گناہ گار سارے، چھپ رہے ہیں گناہ گار سارے، دامن مصطفیٰ تیری وسعت، دامن مصطفیٰ تیری وسعت، جس میں عالم سمائے ہوئے ہیں، دامن مصطفیٰ تیری وسعت، جس میں عالم سمائے ہوئے ہیں۔ پھر پیش کرتا ہوں کہ چادر رحمت مصطفیٰ میں چھپ رہے ہیں گناہ گار سارے، چھپ رہے ہیں گناہ گار سارے، اور دامن مصطفیٰ تیری وسعت، دامن مصطفیٰ تیری وسعت، جس میں عالم سمائے ہوئے ہیں،
जिसमें आलम समाए हुए हैं और हर तरफ नूरी नूरी समा है, यानी एक रोशनी का जहां है, यानी एक रोशनी का जहां है और जर्रे जर्रे में सूरज निहा है, जर्रे जर्रे में सूरज निहा है, नूर नगरी में आए हुए हैं, सुभान अल्लाह, नूर नगरी में आए हुए हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और मिदहते मुस्तफा का सिला है कि मुझको सारा जहां जानता है, मुझको सारा जहां जानता है और आपकी नात अल्ताफ पढ़ के, आपकी नात अल्ताफ पढ़ के हम भी किस्मत जगाए हुए हैं, दामने मुस्तफा तेरी वुसअत जिसमें आलम समाए हुए हैं, जिसमें आलम समाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने समात फरमाई, बड़ा ख़ूबसूरत कलाम और जिस वजदानी नूरानी कैफियत में ये सुना और सुनाया गया, अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। वाला भी बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद जो है बरकत अता फ़रमाए और माशाअल्लाह आपके कलाम बहुत ज़्यादा दुनिया में पढ़े जाते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो भी बड़ा इसको खूबसूरत अंदाज़ में आपका वो कलाम भी सुनेंगे जो मशहूर है, जिसको यूके की सरज़मीन पर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। नाज़रीन कराम, आप लाइव कॉल्स के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं, खुसूसन साहबज़ादा वाला शान की खिदमत में आप दुआ के लिए कह सकते हैं। लाइव कॉल्स इस वक्त ओपन कर दी गई हैं, आप कॉल कर सकते हैं। साहबज़ादा साहब, हम एक दफ़ा आपकी तरफ गुफ्तगू करें लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लें, हमारे साथ कुछ मोहब्बत करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, की हालत खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल भीलबरी से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहेंगे? जी मैं साहब जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। वालेकुम दिलों के गुलशन में अगर है ये नाज की फरमाइश करना चाहता हूँ। जी पेश कीजिए, कौन सी फरमाइश है? दिलों के गुलशन में अगर है। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करें। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब सारी महफिल को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत इंशाल्लाह अच्छी महफिल सजाई आज आपने, बड़ा ही मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाए। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इशफाक अर्ज कर रहे हैं जनाब। कित्थों अर्ज कर रहे हो जनाब? जनाब फिलहाल तो नार्वे की मुकीमत इत्थे आए हैं जनाब, जी बिस्मिल्लाह। इंग्लैंड जी साहबजादा वाला शान से जनाब गुजारिश है दुआ के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में शामिल किया जाएगा आपको भी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अली अहमद रॉस्टर से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहेंगे? सबको सलाम देना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और अपने पीर मुर्शिद साहिबजादा से कुछ बात कर सकता हूँ? जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है जना? अल्लाह का करम हुजूर, आप सुनाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर बस आपका दीदार हो गया। अव्वल तो हम समझते हैं कि आपका दीदार हुआ तो बाबा जी लसानी पाक रहमतुल्लाह अलैह का भी दीदार हो गया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हम देखते हैं कुछ और भी मोहब्बत करने वाले इसमें शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جناب پیر صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام، تمام مہمانوں کو سلام۔ جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسماعیل قادری بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں۔ خوش آمدید جی، کہیں۔ جی حضور پیر صاحب کی نظر اعلیٰ حضرت کے 3 اشعار آپ کی نظر کرنے۔ اگر آپ صاحبزادہ والا شان سے ہم گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سلام پر اکتفا کر لیں تو کیا کہیں گے؟ جی میں فرمائش تھی کہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، قصیدہ معراجیہ جو آپ نے لکھا ہے، انشاءاللہ وہ سرور کشور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اگر پیر صاحب 2-3 اشعار سنائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اگلے کالر جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر، بس میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا چاہنے والا ساتھ۔ بہت زبردست پروگرام جا رہا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے۔ بہت ایک شکریہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے معذرت کے ساتھ، جی اگر آپ برا نہ منائیں سر۔ یہ ابھی اعلیٰ حضرت صاحب، ان کو بھی میرا سلام، ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب پیش کر رہے تھے۔ آپ سے صرف یہ عرض ہے کہ آپ ادب پہ یہ بات چیت فرما رہے تھے، تو سر یہ سامنے اتنے شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میں ایک عرض کر دوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت حسان بن ثابت کو سرکار نے ممبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کے نعت سنی۔ آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے۔ جی ہمارے ساتھ کچھ اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میں اپنے جتنے کالرز ہیں ان کو بتا دوں کہ یہ تکبیر ٹیلی ویژن کا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی صاحبزادہ والا شان کو یہاں پر لائیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے کلام سنیں، اور یہ تمام جو لوگ ہیں جو جن کی اپروچ نہیں ہوتی وہ صاحبزادہ والا شان سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کوشش کیجئے کہ آپ دعا کے لیے کہیں، اپنا سلام پیش کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ اپنی بات کا سوال کلیئر بھی میں جی انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹا شاید کوئی بچہ تھا ہمارے ساتھ۔ ہم تھوڑا سا، اگر کالر تو بہت زیادہ ہیں، ان کو میرا دل تھا کہ شامل کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گفتگو دوبارہ جو ہے وہ شامل کی جائے۔ صاحبزادہ صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم کلام ہونے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں تو پھر وہاں سے تحفے بھی لاتے ہیں۔ وہاں سے حضرت جب آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جب آپ تشریف لائے، میں پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں راتوں رات گیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں تمام نبیوں کے امام، آپ نے سارا جب سنایا کہ میں لا مقام پہ گیا، رب کریم سے گفتگو سب مجھے دکھایا گیا، جب سارا آپ نے سنایا واپس آئے تو اہل ایمان جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے تو چہرے کھل گئے، جس طرح ان کی تو خوشی، جس طرح آج میں سنا رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کے ناظرین سن رہے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں وہ تو خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے۔ اب اگر آپ نے مجھے یہاں بٹھایا، مجھے عزت دی، یہ سب حضرات نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ کی۔ میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، میری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں اپنا نام بھی اس طرح لوں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اوقات کچھ نہیں ہے، لیکن جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا تو صحابہ اکرام کی تو خوشی کی حد نہ رہی، اور اس میں ابو جہل نے اعتراض بھی تو ابو جہل جو تھا وہ پہنچ گیا، اس کو تو تکلیف ہوئی یہ سن کے، تو وہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رونق افروز نہیں تھے، جب آپ نے ادھر حاضر نہیں تھے آپ کے بارگاہ میں جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ گیا مسجد اقصیٰ میں، نبی امام فرمایا یوں لامکان سے ہو کے واپس آیا، اگر کوئی ایسا کہے تو کیا؟ آپ نے فرمایا کوئی تو یہ نہیں، تم بولو جو تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر کوئی نہیں کہہ سکتا تو جو آپ کے آقا ہیں، جو آپ کے مالک ہیں، جو آپ کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات اس طرح گیا، مسجد اقصیٰ گیا، لامکان پہ گیا، اس طرح سارا، جب اس نے عرض کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ انہوں نے کہا ابو جہل گو کہ زبان تیری ہے پر بات تو میرے آقا کی کر رہا ہے۔ ابو جہل گو کہ بولنے والا تو ہے، تو گستاخ ہے،
तुम भी नापाक, तुम्हारी जुबान भी नापाक, लेकिन तुम बात कर रहे हो मेरे आका की, तो याद रखना मैं तो उन पे इससे बहुत बढ़ के ईमान रखता हूँ। क्या बात है, वो जा भी सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, क्या बात है, और जाना तो है हजरत, जाना तो बहुत बड़ा मौजा है, लेकिन असल है वहां से आना, क्या बात है, वहां से लौट के आना इससे भी बड़ा है। जाना तो बहुत बड़ा मौजा है, लेकिन सरकार की तो अपनी रब्बे करीम ने बनाई सब कुछ आपकी खातिर, आप तो तशरीफ लेके गए, लेकिन वापस आना उधर से, सुभान अल्लाह, वो छोड़ के हम जैसे गुनाहगारों के लिए, जब आपने अर्ज की या अल्लाह मैं वापस नहीं, तो आपने रब्बे करीम ने फरमाया कि उनका क्या बनेगा, आपने फरमाया अगर उनकी बात आती है तो फिर मैं जाऊंगा, क्या बात, हमारी खातिर आप वहां से तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या नमाज का तोहफा, ये सब ताइफ, और आप तो मुख्तार हैं, आप तो खुद फरमाते हैं अल्लाह मोतिवाना कासिम, देने वाला रब है और दिलाने वाला मैं, क्या बात, रब ने आपको देने वाला बना दिया। मैं 2 मिनट की इस पे गुफ्तगू, जी जी कीजिए। 2 मिनट की, एक दफ़ा मेरी शाह साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, शाह साहब माशाल्लाह मेरे साथ यहाँ भी पाकिस्तान में भी शफकत फरमाते हैं, मैंने पिछली बार आपके यहाँ भी, जी जी, तो अल्लाह मोतिवाना कासिम, देने वाला रब है और दिलाने वाला मैं हूँ। अब अगर मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको इसी से इख्तियार मुस्तफ़ा की बात, अल्लाह मोतिवाना कासिम, देने वाला रब है और कासिम मैं हूँ, दिलाने वाला मैं हूँ। तो अब आप ये देखिए हजरत कि सरकार ने ये नहीं फरमाया क्या देने वाला रब है और क्या दिलाने वाला मैं हूँ, वो किस चीज का क्या मतलब, मैं कहने, किस चीज का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये भी इसमें नहीं किया, मैं 2 मिनट में इस बात को, और ये भी नहीं फरमाया कि कब से मैं कासिम हूँ, और कब से ये, वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये भी नहीं फरमाया कि कब तक मैं कासिम हूँ। अगर आप सिर्फ फरमाते अना कासिम, क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप सिर्फ यहाँ तक इरशाद फरमाते अना कासिम, हजरत बेशक ये मौजू से हट गया लेकिन है इख्तियार मुस्तफ़ा की ही बात, सुभान अल्लाह, अगर आप सिर्फ ये फरमा देते कि अना कासिम, मैं कासिम हूँ, मैं देने वाला हूँ, तो हजरत कोई भी ये कह सकता था कि ये बात जो है ये सरकार की बज़ाहिरी आयात तैयबा जो है उसमें ही है कि आप दिलाने वाले, आप अपने असहाबा को दिलाने वाले, लेकिन नहीं, यहाँ पर सरकार ने फरमाया अल्लाह मोती वाला कासिम, देने वाला रब है और दिलाने वाला मैं हूँ। मैं सिर्फ 1 मिनट में इस बात को कि कब से मोती है तो कब से कासिम है, तो आप फिर पहला जुमला देखा अल्लाह मोती वाला कासिम, जब से वो मोती है तब से मैं कासिम, अल्लाह मोती वाला कासिम, जब तक वो मोती है तब तक मैं कासिम हूँ। और किस चीज का कासिम हूँ, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं रहमत का कासिम हूँ, ये नहीं फरमाया कि मैं नेमत का कासिम हूँ, ये नहीं फरमाया कि मैं जन्नत का कासिम हूँ, ये नहीं फरमाया कि मैं रिस्क का कासिम हूँ, ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी खुशी औलाद का कासिम हूँ। सरकार ने फरमाया अल्लाह मोती वाला कासिम, यानी जिस चीज का वो मोती है उस चीज का मैं कासिम हूँ। जो चीज रब देता है, जिसको दिया, जिब्रील अमीन को जो मिला वो सरकार के सदके से मिला, उसके कासिम रसूल। नबियों को नबूवत मिली तो अल्लाह मोती व अना कासिम, किसी को जो मिला, जिस चीज का, जिस जर्रे का रब मोती है उस जर्रे के सरकार कासिम है, उसको दिलाने वाली सरकार की जात है, उसके मालिक हमारे आका हैं। क्या कहने साहब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी और बहुत जामी, माशाअल्लाह, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। साहबजादा वाला शान बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े अदब मुस्तफ़ा और इख्तियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह की अता उनको वो कासिम आलम है, अल्लाह की अता उनको वो कासिम आलम है, खाते हैं सभी उनका सरकार खिलाते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूबसूरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? This is Shazad speaking from Slough. जी, Firstly, I would like to give a special mubarak to Qibla Peer Sahab, the chairman of Takbir TV, for such a wonderful channel that they have enriched in the UK in spreading the love of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. And it gives us great pleasure to watch such beautiful programs on this wonderful platform that Qibla Peer Sahab has set for us here in the UK. And it's a great honor today that we have our great Sheikh Hazur Sahibzada Wala Shan sitting in this blessed gathering along with great personalities as Sayyid Al-Tasha Sahib Kazmi Sahib. And we also have our very own talented scholar from Takbir channel, Hazrat Allama Ijaz Shami Sahib. I just want to request Hazur Sahibzada Wala Shan to pray for the Ummah to unite under the banner of Labbaik Ya Rasulullah. इंशाल्लाह ज़रूर। आपने जो दुआ के लिए कहा ज़रूर की जाएगी दुआ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत का इजहार किया
جی اگلے کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب حافظ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناجی صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سے عالوی برمنگم. خوش آمدید کہتے ہیں جناب. حافظ صاحب قبلہ جی حقیقت بات ہے, اتنا خوبصورت آپ نے پروگرام سجایا ہوا ہے نا, اور یہ تکبیر ٹی وی کا اعزاز ہے. پاکستان سے کوئی بھی مہمان علماء میں سے, مشائخ میں سے, قرہ میں سے, سرکار کے ثناخانوں میں سے تشریف لائے تو تکبیر ٹی وی کی زینت بنتا ہے. اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ قبلہ سلطان فیاض حسن صاحب قاضی کو جاتا ہے. اور یہ عیدگاہ شریف کے نوجوان عزیزم صاحبزادہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں درجات میں مزید برکت عطا فرمائے. کیا خوبصورت انہوں نے جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وانا قاسم ان کی تشریف فرمائی ہے, تو ان کے علم میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور جناب قبلہ سید الطاف شاہ صاحب کاظمی, کیا خوبصورت انہوں نے جہاں تکبیر ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کے سب کو مدینہ تو رسول میں پہنچا دیا. تو میری ان سے پھر گزارش ہوگی, صاحبزادہ صاحب نے جیسے خوبصورت ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کو بھی دن دگنی رات چرگنا ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا. تو صاحبزادہ صاحب کالرز تو بہت ہیں, لیکن ہم نے اپنے وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے, کیونکہ یہاں پیار ہے, دیدار ہے اور اختصار ہے. تو میں چاہوں گا کہ علامہ اجاز احمد شامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, تھوڑی سی گفتگو ہم ان سے بھی سن لیں, پھر آپ سے قصیدہ معراجیہ بھی سنیں گے, اور پھر شاہ صاحب سے کلام, اور اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام. جی اجاز شامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. Ultimate praise be to the one who is upholding the skies without any pillars. Peace, blessings and salutations be upon our master Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ameen ya Rabbal Alameen. Honorable, respected, my honorable beloved Qibla Sahibzada Wala Shan, our respected Sayyid Altaf Shah Sahib Kazmi, the host of today's gathering, respectable brother M.M. Alam, all these ushaq of Rasulullah sat in front of me, and all those ushaq watching this beautiful spiritual program at home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great honor and a privilege for me, alhamdulillah, for sitting in such a spiritual gathering with such spiritual people. I was enjoying every moment ever since I'm sitting on this sofa. And as you all know, that I feel and I am the host of this program. Yani I am the mezban, and Qibla Sahibzada Sahab, Shah Sahab Qibla are our honorable guests. You from time to time hear me on Takbir TV, and I attend various gatherings throughout the country, and you have a vast opportunity of listening to me. I think it's important for us today to listen to the pearls that Qibla Sahibzada Sahab is giving, not just us sat here, but the entire world who is watching Takbir TV at this time. Some very, very profound and very powerful points Sahibzada Sahab made. Let me share with you that the whole journey of Mi'rajul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it's all based on ishq and muhabbat. From the very first word go, yani where Rasulullah started from Masjid-e-Haram to Masjid-e-Aqsa, and then beyond when Rasulullah ascended to the heavens, and then beyond the heavens. All of this journey, what was it? It was the ishq and the love between Allah and His Habib. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam.
one thing that comes to mind which I would like to share with you is that it's been reported in sound hadith that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam returned from this miraculous journey of Isra and Mi'raj, it's been reported that the water that was used to make ablution, it was still wet. Subhanallah. The way Rasulullah went, and a piece of the Imamah Sharif touched a branch on the way when he ascended, that branch was still moving when Rasulullah came back.